اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ طیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین صلوات بر محمد و آل محمد۔ خداوند عالم قرآن کریم کی سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کے لیے اٹھو تو سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھلو، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلو، اس کے بعد سر کا مسح کرو اور دونوں پیروں کا مسح کرو۔ یہ پوری آیت کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام احکام بیان کیے ہیں، وضو، تیمم، غسل کے۔ اگر پانی نہ ہو تو تیمم کرو، اور اسی طرح سے اگر آپ نے اپنی عورتوں سے یعنی آپ نے مس کیا ہے تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر غسل کرنا واجب ہے، اس کے بھی الگ الگ مراتب ہیں۔ تو ہم وضو سے شروع کرتے ہیں، سب سے ضروری چیز ہے وضو، پھر اس کے بعد تیمم ہے، غسل ہے، پھر اس کے بعد نماز ہے۔ بڑے لوگ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کو سب چیزیں معلوم ہے، چھوٹے بچوں کے لیے میں پریکٹیکل کر کے یہاں پر بتاؤں گا کہ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح سے صحیح وضو کیا جاتا ہے۔ اس میں نہیں آئے نہیں، یہ وہ اس کا اندر والا ہے۔ اسلام کے امام صاحب الدار سلوات وضو میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے نیت۔ نیت آپ کو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے کہ وضو کرتا ہوں یا کرتی ہوں واجب قربتاً اللہ، یہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ نیت جو ہوتی ہے وہ کس سے، اس کا تعلق ہے دل سے۔ جب آپ کھڑے ہوئے، اٹھے اور واش بیسن کی طرف گئے تو وہ آپ کی نیت ہو گئی، ارادہ آپ کی نیت ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے بچوں کے لیے آپ سنیے، سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، ٹوائلٹ گئے آپ، وہاں پر آپ نے طہارت کی، طہارت کرنے کے بعد آئے، آپ نے آ کر پہلے کیا کرنا ہے، ہاتھ دھلنا ہے۔ ہاتھ دھلنے کے بعد کتنی مرتبہ ہاتھ دھلنا ہے، 3 مرتبہ، شاباش۔ 3 مرتبہ ہاتھ دھلنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، 3 مرتبہ کلی کرنا ہے۔ 3 مرتبہ کلی کرنے کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہونے کے بعد اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، رائٹ ہینڈ سے پانی لینا ہے اور جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں پر ڈالنا ہے، یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہاں ڈالیں گے، ادھر ڈالیں گے، ادھر ڈالیں گے تو وضو آپ کا صحیح نہیں ہے۔ کہاں سے ڈالنا ہے، یہاں سے، یہاں سے ڈال کے اس طرح سے آپ کو کرنا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ واجب ہے۔ اب احتیاط کے طور پر ادھر ادھر بھی آپ کو ہاتھ پھیرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دوسری مرتبہ پانی لینا، یہاں ڈالنا ہے اور پھر پورا یہ، اور پھر ایسے ایسے آنکھ پہ ہاتھ مار دینا، یہ ناک کے سامنے بھی، تاکہ سب جگہ پانی پہنچنا چاہیے۔ آپ کا چہرہ جب دھل گیا اس کے بعد فوراً آپ کو لیفٹ ہینڈ سے پانی لینا ہے، رائٹ ہینڈ پہ ڈالنا ہے۔ کہاں سے، کہنی جو آپ کی ہے اس سے تھوڑا اوپر آپ کو کیا کرنا ہے، پانی ڈالنا ہے، تاکہ یہ کہنی بھی آپ کے ساتھ میں دھل جائے۔ کیونکہ اس لیے کہ اگر کسی انسان کا ہاتھ یہاں سے کٹا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی وضو کرنا واجب ہے، تو اس لیے کیا ہے کہ پیچھے سے تھوڑا پانی ڈالے تاکہ وہ والا حصہ بھی ساتھ میں آ جائے۔ آپ نے پانی لیا، یہاں ڈالا، ٹھیک ہے، یہ پوری جگہ پانی پہنچنا چاہیے۔ اگر انگوٹھی وغیرہ پہنی ہے، اگر وہ ڈھیلی ہے تو اس کو گھما لے، اگر ٹائٹ ہے تو اتار دے۔ یہاں پانی ڈالنا ہے، یہ 1 مرتبہ پورا، اور پھر اسی طرح دوسری مرتبہ پورا۔ اس کے بعد پھر رائٹ ہینڈ میں لے کے لیفٹ ہینڈ پہ یہاں ڈالنا ہے پانی، یہ پورا ایسے، اور پھر اسی طرح سے دوسری مرتبہ بھی آپ کو پانی لے کر ڈالنا ہے۔ اس کے بعد
یہ ختم ہوتے ہی فوراً آپ کو سر کا مسح کرنا ہے. سر کا مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سر کے 4 حصے کرنے ہیں. 1 2 3 اور یہ 4، یعنی سوری 1 2 3 اور یہ 4. تو چوتھائی حصہ یعنی جو آپ کی پیشانی کے اوپر والا حصہ ہے وہاں سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے. اور مسح کرتے وقت یہ خیال رہنا چاہیے کہ آپ کا سر نہیں ہلنا چاہیے، ہاتھ ہلنا چاہیے. ٹھیک ہے، دیکھو یہاں تک، ٹھیک، اس سے نیچے یعنی اس والے پانی سے ٹچ نہیں کرنا ہے آپ کو. ہو گیا. اس کے بعد فوراً پیر کا مسح، یہ والے پیر کا سامنے والی انگلیاں جو ہے، سامنے جو انگلیاں آپ کی ہیں اس کو تھوڑا سا آپ اوپر اٹھا لینا اور یہاں تک، یہ اٹھی ہوئی جگہ جو ہے اس پر، ہاں. اور پھر ایک پیر کا یعنی کہ رائٹ ہینڈ سے رائٹ پیر کا اور لیفٹ ہینڈ سے لیفٹ پیر کا یہاں. تو اس میں بھی پیر نہیں ہلنا چاہیے آپ کا، ہاتھ ہلنا چاہیے. یہ اٹھی ہوئی جو جگہ ہے یہاں تک آپ کو کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے. ٹھیک. اور اس میں وضو میں یہ چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے. نمبر 1 نیت آپ نے جو کر لی ہے. نمبر 2 ترتیب. ترتیب کیا ہے کہ آپ چہرہ پہلے دھلیں گے، اس کے بعد رائٹ ہینڈ، پھر لیفٹ ہینڈ، پھر سر کا مسح، پھر پیر کا مسح. اور اسی طرح سے تیسری چیز ہے موالات. موالات یعنی چہرہ ختم ہوتے ہی فوراً آپ کو ہاتھ رائٹ ہینڈ، پھر لیفٹ ہینڈ، پھر اس کے بعد سر کا مسح، پھر پیروں کا مسح. اگر اس میں آپ نے پہلے چہرہ دھل لیا، آپ ادھر بات کر رہے ادھر بات کر رہے اور یہ پانی سوکھ گیا آپ نے پھر یہ دھلا، تو آپ کا وضو صحیح نہیں ہے. ایک ختم ہوتے ہی دوسرا آپ کو شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا وضو. اب کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو باطل کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے پیشاب پاخانہ یعنی ٹوائلٹ یا یورین آپ کو اگر آ گیا تو اس سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. دوسرا گیس، ہوا اگر نکل گئی تو اس سے بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. تیسرا ایسی نیند یعنی آپ گئے اور سو گئے، ایسی نیند کہ جس سے آپ کے کان سننا بند کر دے، آنکھیں دیکھنا بند کر دے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. چوتھا ہے عورتوں کے لیے حالت حیض، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور جنابت سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی جس پر غسل جنابت واجب ہو جائے اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ چیزیں بھی آپ یاد رکھیے. یہ نہ ہو کہ رات کو وضو کر کے سوئے تھے، صبح اٹھے اور نماز پڑھ لی. ہمارے وہاں حیدرآباد میں ایک بچے کا داخلہ ہوا تھا، اول میں تھا، تو وہ کیا کیا، رات کو وضو کر کے سویا اور صبح اٹھ کے اس نے نماز پڑھی. تو ہم لوگوں نے پوچھا کہ ابھی وضو نہیں کیا، نماز پڑھ لی؟ کہا رات کو وضو کر کے سویا تھا نا، اسی سے میں نے نماز پڑھ لی. تو سونے سے یعنی نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. وضو کے بعد ہے اب آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے یا اتنا ہی پانی ہے کہ اگر آپ اس سے وضو کر لیں گے تو آپ پیاس سے مر جائیں گے، یا نماز کا وقت اتنا کم ہے اگر آپ نے وضو کرنا شروع کیا تو نماز چھوٹ جائے گی، یا آپ کے پاس پانی ہے لیکن وہ پانی غصبی ہے، کسی دوسرے کا ہے، یا برتن جو ہے غصبی برتن میں پانی ہے تو آپ اس پانی سے بھی وضو نہیں کر سکتے. آپ نے اپنے چاروں اطراف میں پانی کو تلاش کیا لیکن آپ کو پانی نہیں ملا. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں آپ کے اوپر تیمم کرنا واجب ہے. یعنی یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ نماز آپ کسی حالت میں چھوڑ نہیں سکتے. اب تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تیمم کس چیز پر ہوگی؟ مٹی، پتھر، گرد و غبار یعنی دھول، ڈسٹ، ان 3 چیزوں پر تیمم ہوتا ہے. تیمم میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ یعنی اگر انگوٹھی وغیرہ آپ نے پہنی ہے تو اتار لینا ہے، کیونکہ انگوٹھی پہن کر تیمم نہیں ہوگا. وضو میں پھر بھی آپ اس کو گھما سکتے لیکن تیمم میں نہیں ہوگا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارنا ہے. زمین پر مارنے کے بعد تھوڑا سا اس کو جھاڑنے کے بعد ایسے کرنا ہے. دیکھو یہ دکھ رہا ہے؟ ہاں دکھ رہا ہے آپ کو؟ ہاں ایسے کرنا ہے، ایسے، یہاں سے نیچے نہیں آنا چاہیے. ٹھیک. پھر یہی ہاتھ ایسے اور ایسے، پھر دوسری مرتبہ مار کے پھر ایسے پورا اور ایسے. یہ ہو گیا آپ کا تیمم. اگر آپ وضو نہیں کر سکتے، پانی آپ کے پاس نہیں ہے یا پانی لگانا نقصان دہ ہے آپ کو، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے. اب تیسری چیز
तयम्मुम भी आधा नियत नहीं बताया। जी नियत बता किसकी वजू की भी और उसकी हाँ तयम्मुम वज़ू करता हूँ वाजिब कुर्बतन इल्लाह, ये नीयत है। यही तयम्मुम की नीयत भी है, तयम्मुम करता हूँ बदले वज़ू के या गुस्ल के, वाजिब कुर्बतन इल्लाह। अगर मुस्तहब काम के लिए है तो कुर्बतन इल्लाह, अगर वाजिब काम के लिए है तो वाजिब कुर्बतन इल्लाह। और नीयत मैंने कहा ना कि ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है, आप जिस काम के लिए उठ रहे हैं आपका इरादा ही काफ़ी है। नीयत का ताल्लुक़ जो है वो ज़बान से नहीं है, दिल से होता है, नीयत कहने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरी बात है कि बहाना एक ये भी होता है कि मुझे चोट लगी है, मेरा सर फट गया है, मेरी टांग टूट गई है, मैं नमाज कैसे पढ़ूँ। तो उसके लिए भी एक रास्ता है, वो क्या है, जबीरा। आपको अगर ज़ख्म लगा है, फोड़ा निकला है, हड्डी टूट गई है, या आपका ज़ख्म बंद है या खुला है, हर सूरत में आपको वज़ू या गुस्ल करने का तरीका शरीयत ने बताया है। वो क्या है, वज़ू जबीरा या गुस्ल जबीरा। अगर आपके आज़ाए वज़ू पर है तो उसको वज़ू जबीरा कहेंगे, अगर बदन में कहीं है गुस्ल करना है तो उसको गुस्ल जबीरा कहेंगे। जबीरा क्या है, पट्टी या आपका वो फोड़ा जिसके ऊपर आपने पट्टी बांधी है, या आपका पट्टी फ्रैक्चर जो होता है उस पर पट्टी बांधते हैं, या ज़ख्म कटा हुआ है उसके ऊपर, तो आपको क्या करना है, अगर आपका ज़ख्म खुला हुआ है, ठीक है, तो उसके साइड को आपको धुलना है और उस ज़ख्म के ऊपर कपड़ा रखना है, बाकी जो जगह है उसको धुलना और उस कपड़े के ऊपर उस हाथ को मार देना जो वज़ू के पानी से बची हुई तरी है, ठीक है। और अगर पट्टी बंधी हुई है तो पट्टी के ऊपर हाथ मारना है, तो आपका वज़ू भी वैसे ही हो जाएगा और आपका गुस्ल भी वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। वज़ू हो गया, तयम्मुम हो गया, और वज़ू जबीरा, गुस्ल जबीरा। अब गुस्ल कितने हैं, गुस्ल जो है 6 गुस्ल आम तौर पर बताए जाते हैं, लेकिन एक 7वां गुस्ल है, वो भी मैं आपको एक साथ बता दूँ। गुस्ल जनाबत, गुस्ल मैयत, गुस्ल मस मैयत, गुस्ल हैज़, गुस्ल निफाज, गुस्ल इस्तिहाज़ा, गुस्ल नज़र व कसम व अहद, यानी नज़र कसम जो आप करें उसकी वजह से जो गुस्ल वाजिब होता है, ये 7वां गुस्ल है। गुस्ल करने के 2 तरीके हैं, एक है इर्तमासी, एक है तरतीबी। इर्तमासी वो गुस्ल है कि जो हौज़ में या स्विमिंग पूल में या समंदर में या दरिया वगैरह में गोता लगाकर किया जाता है, डुबकी लगाकर किया जाता है। और गुस्ल तरतीबी वो है कि जो आप हम्माम के अंदर, बाथरूम के अंदर, शावर के नीचे या बाल्टी में पानी रखकर उससे करते हैं। गुस्ल तरतीबी का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, हाथ धुलना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना है, उसके बाद अपने बदन के 3 हिस्से करना है। 3 हिस्से, सर और गर्दन अपने बदन को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे पहले सर और गर्दन को धुलना, उसके बाद राइट हिस्सा और लेफ़्ट हिस्सा, और ये साथ में देखना है आपको कि कोई ऐसी जगह ना बचे कि जहाँ पर पानी ना पहुँचा हो, हर जगह पर आपको पानी पहुँचाना ज़रूरी है। वज़ू और गुस्ल में एक चीज़ अलग है, गुस्ल में तरतीब शर्त है, मवालात शर्त नहीं है। तरतीब यानी आपको क्या करना है, पहले सर और गर्दन को धुलना है, फिर राइट, फिर लेफ़्ट। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे वज़ू में ऊपर से नीचे धुलना है वैसे गुस्ल में नहीं है, आप नीचे से ऊपर भी धुल सकते हो, ऊपर से नीचे भी धुल सकते हो। और दूसरा, गुस्ल में मवालात की शर्त नहीं है, आप पहले सर को धुलिए, सर और गर्दन धो लें, उसके बाद आप टहल घूम लीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए, उसके बाद आकर फिर आप राइट हैंड साइड को धुलिए, फिर लेफ़्ट साइड को धुलिए, इसमें कोई हरज नहीं है। और इस गुस्ल में 4 गुस्ल हैं जो मर्दों पर वाजिब होते हैं, जनाबत, मैयत, मस मैयत और नज़र कसम और अहद वगैरह की वजह से जो वाजिब होता है ये। बाकी 7 के 7 गुस्ल औरतों पर वाजिब है। गुस्ल जनाबत, मैयत, मस मैयत। मैयत क्या है, जनाबत यानी कि जब इंसान मुजनिब हो जाता है तो उसके ऊपर जो गुस्ल वाजिब होता है उसको गुस्ल जनाबत कहते हैं। दूसरा गुस्ल मैयत, जब कोई इंसान मर जाए तो उसको जो गुस्ल दिया जाता है उसको गुस्ल मैयत कहते हैं। अब इसमें थोड़ी सी तफसील से बता दूं कि मैयत को 3 पानी से गुस्ल दिया जाता है, आब सिद्र, आब काफूर, आब खालिस। ये 3 पानी से मैयत को गुस्ल देते हैं। सबसे पहले आब सिद्र, फिर आब काफूर, फिर आब खालिस, यानी कि सिद्र पहले, फिर काफूर, फिर खालिस। 3 पानी से मैयत को गुस्ल दिया जाता है। बाकी हम लोगों को 3 पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही पानी से हम गुस्ल कर सकते हैं। मस मैयत क्या है, एक इंसान मर गया, मरने के बाद जब वो ठंडा हो जाए
10 मिनट 15 मिनट जितने में ठंडा हो रहा है, ठंडा होने के बाद आपने उसके बॉडी के उस हिस्से को टच किया कि जिसमें जान होती है, जैसे बाल, दांत और नाखून, इनको छोड़कर बकिया जो अज्जा हैं वहाँ पर अगर आपने टच किया तो आपके ऊपर गुस्ल मस मैयत वाजिब हो जाएगा। उसका तरीका क्या है? जो गुस्ल जनाबत का तरीका है वही तरीका उसका है, बस आपको खाली नीयत चेंज करनी है, गुस्ल मस मैयत की नीयत करना है। और इसी तरह से नज़र, कसम, अहद वगैरह की वजह से जो गुस्ल वाजिब हो जाए उसका भी सेम तरीका है, तरीके में कोई चेंज नहीं है। गुस्ल भी हो गया, अब इसके बाद क्या है? नमाज है। बस नमाज में सिर्फ मैं 5 चीज़ें आपको बताऊंगा कि जो नमाज में ज़रूरी है, उनके बगैर नमाज आपकी नहीं हो सकती। अरकान नमाज 11 हैं, उनमें से 5 वाजिब हैं और 6 गैर वाजिब है। रुकन है, 5 रुकन हैं और 6 गैर रुकन हैं। रुकन क्या है? नियत, तकबीरतुल इहराम, क़याम मुत्तसिल बर रकू, रकू और 2 सजदे, यानी ये क्या है? अरकान नमाज है। अगर ये छूट गए, एक होता है ना गलती से छूट गया या जानबूझकर छोड़ दिया, अगर आप ये गलती से छोड़ें, जानबूझकर छोड़ें, हर सूरत में आपकी नमाज कबूल नहीं होगी, यानी नमाज आपकी बातिल हो जाएगी। अगर आपने नियत, तकबीरतुल इहराम, क़याम मुत्तसिल बर रकू, रकू और 2 सजदे अगर ये छोड़ दिए तो आपकी नमाज सही नहीं होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व